العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للكافرين، والآثم والمنافقين والمشركين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين نبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. صلوات علی محمد وآل محمد. سورہ حج کی ایک چھوٹی سی اور مختصر آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ومن یعظم شعائر اللہ، جو انسان شاعر پروردگار کے احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، فإنہا تقوی القلوب، اللہ اس کے دل کو جو ہے وہ تقوی سے بھر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو جو ہے متقی بنا دیتا ہے. یعنی پروردگار اس آیت میں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے دل میں تقوی الہی اختیار کرنا ہے، تمہیں اپنے دل کو متقی بنانا ہے، تو شاعر پروردگار کی احترام کرنا ضروری ہے. یہ شاعر پروردگار کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ سورہ حج کی آیت ہے، اور اسی میں جو ہے پروردگار عالم نے مختلف شاعر پروردگار بھی جو ہے بیان کیے ہیں، جو اسی سورے میں موجود ہیں، جو چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. کیونکہ قرآن مجید نے اس وقت تمام مسائل کا حل پیش کرنے کے بعد میں، کیونکہ کتاب قیامت تک جانی ہے، نبی کی شریعت قیامت تک رہنی ہے، ہر سوال اور ہر جواب جو ہے وہ دیا ہے تاکہ کوئی چیز تشنا نہ رہ سکے. کیونکہ پروردگار تو خود کہتا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی بھی خوش ہوتا ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. اب یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن اللہ کا جب یہ فرمان ہو گیا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ ہر خوش ہوتا کا ذکر موجود ہے، تو دنیا کا کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز کا علم ہو، وہ اس میں موجود ہوگا. اب ہم جو ہیں اس میں نہیں پہنچ پاتے تھے کہ ہمارے علم کی کوتاہی ہے، ورنہ پروردگار کی کتاب میں ہر چیز موجود ہے، ہر دور میں موجود ہے. اسی لیے قرآن مجید کی ہر زمانے میں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے جن علماء نے اس قرآن کی تفسیر کر دی اور انہوں نے قلم توڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ بس ہم نے تفسیر کر دی، اب اس کے بعد ختم ہو گیا. آج تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکا اور نہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی جو ہے جو تفسیر کرتا ہے وہ اپنی سوچ، اپنی سمجھ اور اپنے علم کے مطابق کرتا ہے. جتنا علم بڑھتا جاتا ہے تفسیریں بڑھتی چلی جاتی ہیں. کتاب وہی ہے، کتاب الفاظ وہی ہیں، حروف وہی ہیں، نہ حروف آج تک بدلے ہیں. دنیا کی ہر کتاب کے جو ہے الفاظ بدل گئے ہیں، دنیا کی ہر کتاب جو ہے وہ مٹ گئی ہے، دنیا کی ہر کتاب میں تحریف ہو چکی، مگر یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی کی ضرورت نہ ہو سکی کہ آج تک جو ہے اس میں تحریف کر سکیں. آج تک بھی بہت سے چاہتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تحریف کر دیا، اس کو جو ہے مٹا دیا جائے، اس میں الفاظ بدل دیے جائے، اس کی عبارت جو ہے بدل دی جائے. جس طرح اور کتابوں میں ہم نے منمانی کی ہے، اس میں بھی ہم جو ہے منمانی کریں، مگر کسی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، جتنے بھی صحیفے بھیجے ہیں، اس میں کسی کتاب کی گارنٹی نہیں دی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب کی توریت بھیج رہا ہوں، زبور بھیج رہا ہوں، انجیل بھیج رہا ہوں، صحف ابراہیم بھیج رہا ہوں، صحف موسیٰ بھیج رہا ہوں، یہ جتنی بھی کتابیں میں نے نبیوں پہ نازل کی ہیں اس کی میری گارنٹی ہے کہ یہ باقی رہے گی. مگر جب پروردگار عالم نے اس کتاب کو نازل کیا تو اس کتاب کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ گارنٹی بھی لی. کیا گارنٹی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی، اب جس کی حفاظت پروردگار کرتا ہے پھر اسے کوئی مٹا نہیں پاتا ہے. جس کی حفاظت پروردگار کرتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں پاتا ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ لاغر ہے، یہ نہیں ہے، یہ بیچارہ بے بس ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اس کے پاس دوست نہیں ہے، اس کے پاس انصار نے علی کو مٹانے کی کتنی کوشش کی، اہل بیت کو مٹانے کی کتنی کوشش کی. وہ تخت و تاج ختم ہو گئے مگر اہل بیت کا ذکر آج تک باقی ہے.
چونکہ جس کی حفاظت پروردگار، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر باقی رکھو گے میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا. تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے جب وہ اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا. ارے عمار کیا ہے، سلمان کیا ہے، مقداد کیا ہے، یہ جتنے بھی ابو ذر کیا ہے، یہ جتنے صحابہ کرام موجود ہیں جن کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، میشن جو ہے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ کربلا کے ساتھ جو 72 کا لشکر آیا ہے، 72 کا جو ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ شیعہ ہوں. اگر کوئی غیر مذہب کا بھی آگے شامل ہو گیا ہم اس کو بھی حسین علیہ السلام نے بنا دیا. اب آپ سوچئے حسین علیہ السلام نے اسے بھی علیہ السلام بنا دیا اور دنیا والوں کو بتایا حق پہ جان دینے والا مٹتا نہیں ہے، ہمیں قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. ورنہ وہب قلبی کون ہے؟ وہب قلبی کا کردار کیا ہے؟ وہب قلبی ہے آنے کے بعد نیا نیا مسلمان ہوا ہے، شادی کر کے آیا ہے، کربلا میں آ کے امام حسین کے ساتھ ہو گئے ہیں. کربلا کے ساتھ امام حسین کے ساتھ ہونے کے بعد میں کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ چند دنوں کی زندگی وہ لائق زندگی بن گئی ہے کہ قیامت تک جس طرح حسین کو علیہ السلام کیا جاتا ہے اس طرح وہب کو علیہ السلام کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ حق پر جان دینے والا کبھی مٹتا نہیں ہے. تو میں نے شاعر اللہ کیا ہے، شاعر اللہ کی اگر آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے اسی کتاب میں فرمایا. اب اگر جو حج گئے ہیں انہیں معلوم ہے حج ہے کس چیز کا نام. حج جو ہے ماں بیٹے اور ایک شوہر کے ارکان کا نام ہے حج. بھئی ماں بیٹے اور ایک شوہر کے ارکان کا نام ہی تو حج ہے. یہ جو آپ حج کرنے جاتے ہیں، جتنے لوگ حج کریے ہیں، پروردگار کے حج کو قبول کرے. جو حج و زیارت کی متمنی ہے پروردگار نے حج و زیارت کرنے کا شرف حاصل کرے. تو آپ سوچئے یہ حج ہے کیا؟ ہم جو ہے مینا میں جاتے ہیں، مینا میں جانے کے بعد کیا ہم جو ہے قربانی کرتے ہیں. یہ قربانی کوئی اللہ نے تھوڑی کی تھی، یہ جناب ابراہیم نے قربانی کی تھی. اور قربانی بھی کس طرح کی ہے؟ قربانی کوئی آیت نہیں بھیجی پروردگار نے، کوئی آیت نہیں بھیجی، بلکہ نبی نے خواب میں دیکھا. کیا خواب میں دیکھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اور یہ بیٹے سے جو ہے بیان کیا. اور جب بیٹے سے بیان کیا تو بیٹے نے کہا اے بابا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے. اب آپ توجہ فرمائیں جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ جناب ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹے نے کیا کہا؟ جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر عمل کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے اللہ جب نبی کوئی خواب دیکھتا ہے اس کا خواب خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت پروردگار ہوتا ہے، حکم پروردگار ہوتا ہے. تو جس نبی کا خواب جو ہے حکم پروردگار ہو اس کی پوری زندگی تو اور حکم پروردگار ہوتی چلی آتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا جب ہم نے جو ہے اس جانور کو لے لیا جب یہ جو ہے جناب ابراہیم نے جو ہے حکم ہوا، انہوں نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد میں قربانی کی، قربانی کر لی. اب اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے. اب یہ ہم پہ کیا وارنٹی ہے کہ ہم حج کرنے جائیں تو ہم بھی ذبح کریں؟ ہم پہ کیا مطلب مشکل ہے؟ ہم پہ کی مصیبت ڈالی؟ پروردگار تم نے اپنے ابراہیم کو تو خواب دکھایا تھا، ہمیں بھی کوئی خواب دکھا دے. مگر نہیں، اللہ نے کہا جناب ابراہیم کو جو ہے ہم نے خواب دکھایا، انہوں نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا. اب پوری امت پہ واجب ہے جو بھی حج کرنے آئے اس پر جو ہے ضروری ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ آنے کے بعد میں ابراہیم کی یاد کو تازہ رکھے. ابراہیم کی یاد کو تازہ رکھے. پروردگار تازہ کیوں رکھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم اس عمل کو مرنے نہیں دیتے ہیں جو ہماری راہ میں کیا جاتا ہے. ارے جناب ابراہیم نے عمل کیا، اس عمل کو اللہ نے اتنا باقی رکھا تو صرف عمل کرنے کے بعد میں جناب ابراہیم کا بیٹا ذبح تو نہیں ہوا. جناب ابراہیم کا بیٹا تو بچ گیا. اور جب جناب ابراہیم کا بیٹا بچ گیا تو بچنے کے بعد میں ہم پر لازم کر دیا کہ جب حج کرنے آؤ تو تمہیں بھی جو ہے قربانی دینا ہوگی. تو جب جناب ابراہیم کے بیٹے کے بچنے کی یاد میں ایک قربانی دینا واجب ہو جاتی ہے تو حسین علیہ السلام نے ایک قربانی نہیں دی ہے بلکہ 72 کی قربانیاں دینے کے بعد میں اسلام کو بچایا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور میں آپ کے سامنے ایک دقیق بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے شاید سنی ہو پہلے، مجھے نہیں معلوم ہے. کربلا میں اور ابراہیم میں بڑا فرق ہے. جناب ابراہیم شیخ الانبیاء ہیں مگر جناب ابراہیم کے یہاں شیطان نے آ کے بہکانے کی کوشش کی ہے. شیطان بیچ میں آیا ہے، شیطان بیچ میں آیا ہے. جب بیٹے کو لے کے چلے تو جناب ابراہیم کے پاس آیا. جب جناب ابراہیم کے پاس آیا تو جناب ابراہیم میاں بڑے میاں کہاں چلے ہو؟ بیٹا جو ہے جوان ہوتا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے تم انہیں ذبح کر لے جاؤ. جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ لاہور پڑھا، پڑھنے کے بعد میں ایک پتھر شیطان کو مار دیا. ٹھیک ہے مار دیا. اس کے بعد جناب اسماعیل کے پاس آیا، جناب ابراہیم سے بھی کہا بیٹے تمہیں معلوم ہے تمہارا بابا کہاں جا رہا ہے؟ کہا معلوم ہے. کہا ذبح کرنے کے لیے. کہا تمہیں جو ہے تمہاری جوانی ہے، تم جوان ہو، تمہارے باپ کا جو دماغ ہے وہ تو بہک گیا ہے، لہذا تم کیوں بہک رہے ہو؟
ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کہا کہ تمہارے باپ کا دماغ بہک گیا ہے، ایک مرتبہ جناب اسماعیل نے ایک پتھر اٹھایا، لاہور پڑا اور اس کو مارا، کہا تو شیطان ہے۔ میں نے کہا ابراہیم کے بیٹے اسماعیل تم تو جوان ہو، تم کیسے سمجھے یہ شیطان ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے جو ذہن نبی پر حملہ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے چاہے ذہن نبی پر اس وقت حملہ کیا گیا ہو یا بعد میں حملہ کیا گیا ہو، جو بھی نبی کے ذہن پر حملہ کرتا چلا جائے گا وہ شیطان بنتا چلا جائے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ نبی کے ذہن پہ حملہ کر رہا ہے، اگر نبی کا ذہن ہی بہک گیا تو پھر ہمیں بتائے گا کیا؟ ہمیں ہدایت کس طرح کرے گا؟ ہمیں راستے میں کیسے لگائے گا؟ جو خود ہی بہکا ہوا ہو نعوذ باللہ، جو خود ہی بہکا ہوا ہو دوسرے کو راستہ کیا بتائے گا؟ تو جناب اسماعیل نے کہا کہ نبی کی ذہنیت میں شک کرے، جو نبی کے ذہن پر جو الزام لگائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو نبی کے بیٹے نے جو ایک معیار دے دیا، ایک میزان دے دیا، جب بھی نبی کے ذہن پہ حملہ کیا جائے گا تو یہ تو تاریخ میں تلاش کرو، یہ تو تاریخ میں دیکھو کہ کس نے نبی کے ذہن پر حملہ کیا۔ نبی نے کہا قلم دوات دے دو۔ اچھا دیکھو امت کا عجیب فیصلہ ہے، امت کا ایک عجیب فیصلہ ہے، آپ دیکھیے کہتے ہیں نبی لکھنا نہیں جانتے تھے، نبی لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ارے جب لکھنا نہیں جانتے تھے تو قلم دوات دے دیتے، پتہ لگ جاتا۔ نبی تو خود مانگ رہے ہیں مجھے قلم دوات دو، اور یہ نہیں کہا کہ میں علی سے لکھواؤں گا، میں کسی اور سے اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، کہ تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے کتاب لکھ دوں۔ تو جب نہیں لکھنا جانتے تو جب یہ کہنا چاہیے تھا یا نبی اللہ آپ تو لکھنا جانتے ہی نہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لکھنا نہیں جانتے، بلکہ فوراً کہتے ہیں نبی کا تو دماغ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ تو ایسی ویسی باتیں کہہ رہے ہیں، ان کے ذہن پہ جو اثر ہو گیا ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے جس طرح جناب اسماعیل نے بتایا تھا کہ جو نبی کے ذہن پر حملہ کرے وہ انسان نہیں ہوتا، جو چھوٹے نبی پر حملہ کرے وہ بڑا چھوٹا شیطان ہوتا ہے، جو بڑے نبی پہ حملہ کرے وہ بڑا شیطان ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ تو جو چھوٹے نبی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب حاجرہ کے پاس آیا، جناب حاجرہ کے پاس آ گیا، جناب حاجرہ سے آگے بعد کیونکہ شوہر جانتا ہے کہ بھائی شوہر بھی نبی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ پاگل ہے شیطان، جانتا ہے، لہٰذا جناب حاجرہ کے پاس آ گیا، یہ غیر معصوم ہے، یہ بیٹھ سکتی ہے۔ لہٰذا ان کے پاس آیا، آنے کے بعد میں کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہاں لے کے گئے؟ اپنے دوست کے یہاں لے کے گئے، مجھ سے کیا کہ اپنے دوست کے یہاں لے کے جا رہا ہوں بیٹے کو۔ بس جیسے ہی یہ کہا تمہیں معلوم نہیں وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ کہا پھر میں کروں کیا؟ توجہ فرمائیں گے، وہ کہتی ہے کروں کیا؟ کہا کرنا کیا ہے، جلدی جاؤ باہر نکلو، اور نکلنے کے بعد میں اپنے بیٹے کو بچاؤ، ورنہ تمہارا بیٹا ذبح ہو جائے گا، تمہارا بیٹا ختم ہو جائے گا، تمہارا بیٹا قتل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جیسی جناب حاجرہ نے سنا، کیونکہ ایسے گھر میں پرورش پائی تھی، اتنی مومنہ عورت تھی، اتنی پاک دامن بیوی تھی، جیسے ہی کہا گھر سے نکلو، فوراً ہی ایک پتھر اٹھایا، لاہور پڑا، اس کو جو ہے مار دیا، اور کہا تو شیطان ہے۔ میں نے کہا تم نے کیسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر لانا چاہتا ہے وہ شیطان سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو یعنی جناب حاجرہ نے بتا دیا جو بھی نبی کی بیوی کو میدان میں لائے گا وہ سب سے بڑا شیطان نظر آئے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ومن یعظم شعائر اللہ۔ اچھا جی، جناب ابراہیم کو آگے بہکا دیا، جناب حاجرہ کو آگے بہکا دیا، جناب اسماعیل کو آگے بہکایا، انہوں نے اٹھایا پتھر مار دیا۔ اب آج ہر حاجی پہ واجب ہے کہ وہ جا کے پتھر مارے۔ بھائی اس وقت شیطان سامنے تھا، مجسم تھا، شکل و صورت میں آیا تھا، ہے نہیں، زندہ آیا تھا، تو انہوں نے مارا تو کم سے کم شیطان کو لگا۔ آج جی یہاں سعودیہ میں جانے کے بعد میں حج کا ایک رکن بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی سب کام انجام دے مگر پتھر نہ مار کے آئے تو کسی مفتی سے پوچھئے یہ بتائیے اس کا حج قبول ہے؟ بھائی اس کا حج قبول ہے نہیں ہے؟ تو ہر فرقے کا مفتی یہی کہے گا اس کا حج قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ بھائی کیوں نہیں قبول ہے؟ کہا یہ پتھر نہیں مار کے آیا۔ میں نے کہا پتھر تو شیطان کو مارے تھے، وہ اب موجود ہی نہیں ہے، اب تو پتھر ہیں وہاں پر بڑے بڑے بنا رکھے ہیں، اور پتھر کو پتھر مارنے میں فائدہ کیا ہے؟ پتھر تو شیطان کو مارے تھے، وہ اب موجود ہی نہیں ہے، اب تو پتھر ہیں وہاں پر بڑے بڑے بنا رکھے ہیں، اور پتھر کو پتھر مارنے میں فائدہ کیا ہے؟
بھائی اس وقت شیطان اصلی شکل میں تھا، اس وقت مجسمہ بن کے آیا تھا، اس نے آنے کے بعد انہیں بہکایا تھا، لہٰذا انہوں نے پتھر مارا تو اس کی اصلی شکل کو مارا، اس کے جسم کو مارا، اس کی باڈی کو مارا۔ آج تو ہم پتھر کو پتھر مار رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یاد رکھو اگر اصل نہ ملے تو نقل بنا کے مارو، اگر اصل نہ ملے تو نقل بنا کے مارو۔ بھائی یہ پتھر جو بنائے ہیں یہ انہی کی یاد میں تو بنائے ہیں تاکہ ہم اپنی یاد تازہ کر سکیں، تاکہ ہم شیطان، میں نے کہا شیطان نہیں ہے، کہا شیطان ہو یا نہ ہو مگر اس کی شکل بنا کر، اس کا جو ہے ہم اولیا بنا کر، پتھر مار کر دل کو سمجھاتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ اگر عقل اصل نہ ملے تو نقل کو پتھر مارو۔ ارے اگر شیطان کو اصل نہ مل سکے اس کو پتھر مار کر تمہارا حج قبول ہو سکتا ہے اور تمہاری نظروں میں سے پتھر لگ سکتا ہے، تو اگر ہم حسین علیہ السلام کو، عباس کو، علی کو، اب رسول کو یہاں سے سلام بھیجے تو کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی آپ یہ سوچئے جب پتھر سے پتھر ٹکرائے، اس کی نقل جائے، اس پر جو ہے لعنت پہنچ جائے گی، اس پہ پتھر لگ جائے گا۔ اچھا جب کعبے میں جا کے آدمی حج کرو طواف کرتا ہے، وہاں بھی ایک رکن ہے، وہاں کیا رکن ہے؟ وہاں واجب ہے کہ انسان ہر چکر پہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو بوسہ دے، حجر اسود کو بوسہ دے ہر چکر پہ، یہ کیا ہے؟ واجب۔ لیکن وہاں اتنا ازدحام اور اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اگر وہاں پر بوسہ دینے میں لگا تو خود بیچارے کا بوسہ نکل جائے گا، وہ تو خود ہی جائے گا، گردن وردن ٹوٹ جائے گی، سارا حج رہ جائے گا۔ تب علماء کرام نے ایک حل نکالا، متفق سب کا، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے کو مانتا ہو، کسی بھی کی بھی تقلید کرتا ہو، کسی کی بھی فرقے پہ چلتا ہو، سب نے ایک حل نکالا۔ وہ حل کیا ہے؟ کہا جب اس لائن پہ آؤ جو حجر اسود کی ہے، جو حج کرنے کے انہیں جانتے ہیں، جب اس لائن پہ آؤ، اور سعودی گورنمنٹ نے وہاں ایک حری جو ہے وہ بنا رکھی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی وغیرہ میں، تو جب اس لائن پہ آؤ اور حجر اسود سامنے آئے تو استسلام کرو۔ میں نے کہا استسلام کیا ہے؟ تو اپنے دانے ہاتھ کو حجر اسود کی طرف کو اشارہ کرو، اور حجر اسود کی طرف اشارہ کرنے کے بعد میں پھر اپنی ہتھیلی کو چوم لو۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو چوم لیا۔ میں نے کہا یہاں تو موجود ہو، جا کے حجر اسود کو چومو۔ کہا نہیں بھیڑ ہے، جا نہیں سکتے، لہذا تم اپنی ہتھیلی کو تصور کرو یہ حجر اسود ہے۔ میں نے کہا جی پاگل آدمی ہے بھائی، اب ایسی دماغ خراب ہے، یہ پاگل آدمی ہے۔ ارے میری ہتھیلی ہے حجر اسود تازہ، وہ جنت کا پتھر، وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، لہذا میری ہتھیلی ہے، ہو سکتا ہے نجس ہو، پاک ہو، اچھی ہو، بری ہو، میرا خون کیسا ہو، کہا کیسے بھی ہو، جب اس لائن پہ پہنچو اپنی ہتھیلی ادھر کرو، اپنا ہاتھ ادھر کرو، اور ادھر کرنے کے بعد میں اس کو سلام کرو، پھر اپنی ہتھیلی کو چوم لو، ایسے ہی سلام ملے گا جیسے تم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ تو خانہ کعبہ میں جانے کے بعد میں تمام سنتیں یاد آ جاتی ہیں، تاکہ تمہیں پتہ لگے اللہ نے اسی لیے حج میں بلایا۔ ارے تم جو بدعت بتاتے ہو کہ علم کو چومنا بدعت ہے، دری کو چومنا بدعت ہے، ہم تمہارے ہاتھوں کو چوموا کے بتا دیں گے یہاں پر چومنا جائز ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تم بدعت کی جو نعرے لگاتے ہو، تم جو کہتے ہو یہ بدعت وہ بدعت، یہ بدعت وہ بدعت، ہم تمہاری ہتھیلی کو چوموا کے بتائیں گے کہ دیکھو ایسا بھی تھا۔ اور حج میں ہے کیا؟ 4 پتھر، 40 پتھر ہیں، 3 کو پتھر مارنے ہیں، 1 کو چومنا ہے۔ 40 تو پتھر ہیں، 1 کو چومنا ہے، 3 کو مارنا ہے۔ 1 کو چومتے چلے جاؤ گے حج قبول ہوتا چلا جائے گا، 3 کو مارتے چلے جاؤ گے حج قبول ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں، ہمارا بھی یہی ہے کہ 3 کو چھوڑتے چلے جاؤ، علی کو مانتے چلے جاؤ، دنیا بھی بنتی چلی جائے گی، آخرت بھی بنتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
لہذا شاعر اللہ کا احترام واجب ہے. اگر تم نے جانور خرید لیا اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام واجب ہے. تو یہ کس کی یاد میں ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یاد میں. تو لہٰذا اس کا احترام واجب. تو ہم یہ علم بناتے ہیں، ہم یہ تعزیہ بناتے ہیں، ہم کس کی یاد میں بناتے ہیں؟ اور یہ علم اور تعزیہ نہیں ہے، یہ صرف علم و تعزیہ نہیں ہے، زنجیر نہیں ہے. ذرا توجہ فرمائیں گے. یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ علم تعزیات الجنا، کیونکہ جتنے قتل ہوئے قاتلوں نے قتل کرنے کے بعد میں اس اوزار کو، اس ہتھیار کو چھپا دیا جو قتل میں استعمال ہوا تھا. رسول اللہ کا قتل ہوا، رسول اللہ کو زہر شہید کیا گیا، نہیں معلوم ہوا کہ کس نے زہر دیا. جناب فاطمہ کا قاتل چھپ گیا، امام حسن پہ تیر چلانے والے، امام حسن کو زہر دینے والے پتہ نہیں لگ سکا کس نے زہر دلوایا، تاریخ میں چھپا دیا. مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی، ابن ملجم کا نام لے دیا گیا، قاتلوں کو چھپا دیا گیا. کیونکہ ابن ملجم اکیلا تھوڑا ہی ہے، تو لہٰذا قاتلوں کو چھپا دیا گیا، خنجر کو چھپا دیا گیا، تمام اسباب کو چھپا دیا گیا. ہم نے جو ہے کربلا کے بعد یہ طے کیا کہ حسین کے قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے، حسین کے قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے، تاکہ دنیا والوں کی نظر میں رہے یہ حسین کا جو ماتم ہوتا ہے، یہ جو مظلومیت کا ماتم ہوتا ہے، یہ جو ذوالجنا کا ماتم ہوتا ہے، یہ جو زنجیر و خمار لے کے نکلتے ہیں، یہ جو ہتھیار لے کے نکلتے ہیں، یہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے ان کے جنہوں نے قتل کیا تھا، ان چیزوں سے قتل کیا تھا، وہ آج بھی باقی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ومن يعظم شاعر اللہ، جو اللہ کے نشانیوں کی، اللہ کے شاعر کی جو ہے احترام کرتا ہے، فإنها تقوى القلوب، اس کے دل میں جو ہے کیا تقوی پیدا ہوتا ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو ان سے قریب ہوتا چلا جائے گا متقی بنتا چلا جائے گا، جو ان سے دور ہوتا چلا جائے گا غیر متقی ہوتا چلا جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، خود کو بتلائیں کہ یہ ذوالجنا ایسے نہیں ہے. بھائی جانور تو وہاں بھی کسی سے خریدا جاتا ہے مگر اس کا احترام واجب. یہ مت دیکھنا کہ یہ علم ہے، یہ پٹکا ہے، یہ تو ہم کا بازار سے لائے. نہیں، خانہ کعبہ میں کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ میں یہی ہوتا ہے کہ جب وہ پردہ بدلا جاتا ہے تو انسان تمنا کرتا ہے ایک ٹکڑا ہمیں مل جائے، ایک ٹکڑا ہمیں مل جائے خانہ کعبہ کا، ہماری خوش قسمتی ہو جائے گی کہ ہمیں جو ہے خانہ کعبہ کا ایک چھوٹا سا جو ہے کپڑا مل گیا. انسان بڑا خوش نصیب ہوگا. مگر لانے کے بعد میں اگر اس کی کوئی توہین کر دے تو کوئی مسلمان اسے بخشے گا نہیں. یہ آیا کہاں سے؟ بنایا تو ہم نہیں ہے، کپڑا تو ہماری فیکٹری میں بنا، سیا تو ہم نہیں ہے، بنایا تو ہم نہیں ہے، سب کچھ. کہا نہیں، اب یہ محترم ہو گیا. محترم کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس کی نسبت ہو گئی ہے کعبے سے، اس کی نسبت ہو گئی کعبے سے. تو یعنی کپڑا کہیں بھی بنا ہو، بنایا کسی نے بھی ہو، جب تک کعبے سے منسلک نہیں ہوا تب تک اس کا احترام نہیں تھا. مگر جیسے ہی کعبے سے منسلک ہوا اب اس کا احترام ایسی ہو گیا جیسے کعبے کا احترام. تو اب آپ سوچئے یہ علم اس وقت تک کپڑا تھا جب تک مارکیٹ میں تھا، مگر جیسے ہی حسین سے منسوب ہوا اب اس کا مرتبہ بڑھتا چلا گیا. گھوڑا تھا جب تک ترستبل میں تھا، مگر جیسے حسین سے منسوب ہوا اس کا احترام واجب ہو گیا. یہ لکڑی تھی مگر جیسے حسین سے منسوب ہوئی اس کا احترام واجب ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ عزت نسبتوں سے بڑھتی ہے، جیسی نسبت بڑھتی چلی جائے گی عزت بڑھتی چلی جائے گی، وقار بڑھتا چلا جائے گا، عظمت بڑھتی چلی جائے گی. یہ ماما میرے ساتھ رکھا ہے، کپڑا ہی تو ہے. اب اگر اسے اٹھانے کے بعد میں کوئی پیروں میں رکھ دے تو تمام قوم جو ہے وہ سر آ جائے گی. کپڑا ہی تو ہے. مگر نہیں، چونکہ اس وقت یہ ایک لباس سے مخصوص ہو گیا، رسول اللہ کے لباس سے مخصوص ہو گیا. لہٰذا اس کی توہین نہیں کی جا سکتی، اس کی توہین جو ہے برداشت نہیں کی جا سکتی، جبکہ کپڑا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نسبتوں کا احترام کیا جاتا ہے، نسبتوں سے. اور یہ ہمارا جلوس جو ہے ایسا جلوس نہیں ہے، بس آخری بات، ہمارا یہ جلوس ایسا جلوس نہیں ہے، بلکہ ہر قوم، ہر پارٹی کا جلوس جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں ابھی الیکشن ہوا، الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی اپنا جلوس نکالتی ہے. اگر 5-6 پارٹیاں ہیں تو 5-6 کی 5-6 اپنا جلوس لے کے چلتی ہے، نہیں چلتی ہے. یہ فلاں کی پارٹی ہے، یہ فلاں کی پارٹی ہے، فلاں کی. لیکن جیسے الیکشن کا وقت آیا 2 دن پہلے کہہ دیا گیا بند کرو بھائی،
اب نہیں نکلے گا کسی کی جلوس. اب 2 دن کے بعد جو ہے ووٹنگ ہوگی, اس کے بعد جو ہے کاؤنٹنگ ہوگی, جب جو جیت جائے پھر دیکھا جائے گا. اب یہ ہوا کہ ووٹ پڑے, ووٹ پڑنے کے بعد میں جو ہے کیا ہوا کہ گنے گئے, اس کے بعد گننے کے بعد میں پتہ لگا فلاں پارٹی جیت گئی. اب تمام جلوس بند, صرف وہ لے کے چل رہا ہے جس جو جیتا تھا. میں نے کہا عجیب بات ہے بھائی, کل تک تو سب لے کے آ رہے تھے, یہ اپنا جھنڈا لا رہے تھے, یہ اپنا جلوس لا رہے تھے, یہ اپنے آدمی لا رہے تھے, یہ اپنے لوگ لا رہے تھے, آج بھی لے کے چلو, آج بھی اپنے جلوس لاؤ, اپنے لوگوں کو لاؤ. کہا نہیں لا سکتے, گورنمنٹ اریسٹ کر لے گی, کیونکہ آج کے بعد اسی کا جلوس نکلے گا جو جیت جائے گا, ہارنے والے کا جلوس نہیں نکلتا. تو آپ سوچ لیجئے یہ کربلا والوں کا جلوس نہیں ہے بلکہ یہ جیت کی علامت ہے. اور پھر دوسرے آپ دیکھیے کہ آپ یہ سوچیے کہ ہر انسان کی تاریخ, ہر انسان کی تاریخ کہاں لکھی جاتی ہے؟ کتابوں میں, ورقوں پر, دیواروں پر, انہی پہ جو لکھی جاتی ہے, پتوں پر, کھالوں پر, انہی چیزوں پہ تاریخ لکھی جاتی ہے. مگر خدا کے قسم عباس کے علم کی تاریخ جو ہے صرف کتابوں میں نہیں لکھی جاتی بلکہ فرائض پر لکھی جاتی ہے. جیسے ہی علم نکلتا ہے باوفا ذہن میں آ جاتے ہیں, علمدار بہت ہوئے, مولا کائنات سے بڑا علمدار کون ہوگا؟ ہر جنگ میں فتح. مگر جب علم نکلتا ہے تو علی یاد نہیں آتے, جعفر طیار یاد نہیں آتے, جب بھی یاد آتے ہیں باوفا عباس یاد آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے عباس کا یہ علم نہیں ہے بلکہ تاریخ وفائے عباس ہے کہ نکلنے کے بعد بتا. دیکھیے ہر زمانے میں ہر جگہ پر وہ جھنڈا لہراتا ہے جو جس ملک کا ہو. یہاں پر ہندوستان میں ہندوستان کا جھنڈا لہرائے گا, امریکہ نہیں لہرا سکتے. اگر لہرائے تو بعد ہی کہلائیں گے. مگر کیا کہنا کربلا والوں کا, کربلا والوں نے اپنا جھنڈا اس طرح بنایا, عباس کا اس طرح لہرایا. ہر قوم چاہتی ہے ہمارے ملک میں لگے, اور جو بھی دیکھتا ہے احترام کرتا ہے. تو یہ اس لیے ہوا کیونکہ حسین نے اور عباس نے مظلومیت کا جو ہے ساتھ کیا ہے, ظالم کے مقابلے میں رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا جو ظالم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آنے والے کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ شاعر الہی ہے, محرم کا مہینہ شروع ہو گیا, آج جو ہے چاند رات ہو گئی. یہ چاند رات کیسی چاند رات ہے, جب ہم نے چاند دیکھا ہے تو عزیزو ہمارے دل جو ہیں بھر آئے ہیں. اے فاطمہ کے لال, آج آپ ہمارے مہمان ہو گئے ہیں. جزاک ربکم خیر الجزا, ہم آپ کو فرصت دیں. ہاں عزادارو, ارے ایک تو پیاری ماں ہے, ایک تو پیاری ماں ہے جو آج سے نکل جائے گی. ہر عزا خانے میں جانے کے بعد میں کبھی عباس کا پلسہ لے گی, کبھی قاسم کا پلسہ لے گی, کبھی جون محمد کا پلسہ لے گی. ہاں عزادارو, ارے دنیا میں ہم نے یہ سنا ہے, رضا سلسلے نے بھی کہا ہے کہ جب ماں مر جاتی ہے تو سکون پا لیتی ہے. مگر حسین کی ماں نے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں پایا, مرنے کے بعد بھی قرار نہیں آیا. ہاں عزادارو, ارے کیا دیکھتے ہیں آپ نے, وہ تو سنائی ہے. ارے جب سکینہ گر گئی اور گرنے کے بعد میں ایک مرتبہ حسین کا سر جو ہے آگے نہیں بڑھتا, تو ایک مرتبہ شبر ملعون آیا. آنے کے بعد میں جناب عابدی بیمار سے کہتا ہے تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں مجھے میرے بابا کے سر کے پاس لے کے چلو. آگے وہ چھوڑ کے کہتے بابا اتنے تازیانے کھائے ہیں, اب سجاد میں تازیانہ کھانے کی ہمت نہیں ہے. بابا یہ تو بتا دیجیے آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ فرماتے میرے لال, میری سکینہ پیچھے رہ گئی, میری سکینہ مجھ سے گر گئی, جب تک میری لاڈلی سکینہ نہ آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا. آزادارو, سکینہ کو پیچھے رہ گئی. ایک مرتبہ جناب زینب پڑھی, جناب ام کلثوم پڑھی. جانے کے بعد میں کیا دیکھیے, ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور بیوی بیٹھنے کے بعد میں سکینہ کو لٹائے ہوئے. ایک مرتبہ جیسے زینب کی آواز کو سنا, اے زینب ذرا آہستہ کلام کرو, بچی ابھی سوئی ہے. کہا بیوی تو میرا نام کیسے جانتی ہے؟ ارے تیرا بہت بہت شکریہ, تو نے بچی کو ڈالا دی. ارے جب سے اس کا باپ مارا گیا اس بچی کو کوئی رحم نہیں کرتا, کوئی تماچے لگاتا ہے, کوئی دلے لگاتا ہے. یہ بھی تیرا شکریہ. اور جیسے ہی فاطمہ زہرا نے سنا, یہ میری بیٹی زینب, ارے تو سمجھتی ہے میں غافل, ارے تجھے مدینہ چھوڑا, میں نے بقیہ چھوڑا, تو آگے آگے رہتی ہے, میں پیچھے پیچھے. ایک شہزادی, یہ عزادار آ گئے,
ان کا پردہ قبول کرنا إنا لله وإنا إليه راجعون